बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रात इमरान खान साहब का जलसा बहुत ही बड़ा जलसा था, तारीखी जलसा था, और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग तो पंडाल में पहुंच ही नहीं सके। फैज़ाबाद से इस तरफ और वो इस्लामाबाद ज़ीरो पॉइंट से उस तरफ, और हर तरफ आवाम का जमे गफीर था। दरअसल इमरान खान की जो दिल से निकलने वाली सच्ची बातें लोग सुनने के लिए आते हैं। कल उन्होंने वो जो ट्रम्प कार्ड था वो दिखाया। कभी माजी में ना एक कॉन्सेप्ट होता था, पिंड का चौधरी होता था। चौधरी जो ही कहता था वो लोग वही करते थे, और कोई उसको पूछने वाला नहीं था, और लोगों के कोई हकूक़ नहीं होते थे। लेकिन ज़माना बदल गया। आज वो जो गधों पे काम करने वाले जो क्रिश्चियन हुआ करते थे छोटे छोटे शहरों में या बड़े शहरों में, उनकी औलादों ने बड़े बड़े बंगले और बड़ी बड़ी जायदादें और बड़े बड़े बिजनेस सेट कर लिए हैं। और जो वो चौधरी थे जो कभी हुआ करते थे, वो बहुत छोटे छोटे लेवल पे चले गए हैं, क्योंकि उनकी करतूतें और आदतें इस तरह की थी कि वो अपनी आकड़ और अपनी चौधर के लिए जो है ना वो ज़्यादा फोकस करते थे, और वो काम नहीं करते थे सही मानों में। अमेरिका के साथ भी यही हुआ है। अमेरिका इसी चक्कर में पड़ा रहा, कभी इराक पे हमला, कभी किसी पे हमला, लूट मार, अपना असला बेचने की खतर लगा रहा। लेकिन दूसरी तरफ चाइना ने बड़ी खामोशी से दुनिया के ऊपर एक ऐसा काम कर लिया, अपनी आबादी को उसने इतना स्किलफुल कर लिया, और दुनिया भर के में अंदर वो चीज़ें फराम करना शुरू हो गया कि आज उसका कोई तोड़ ही नहीं है। अमेरिका को खौफ है। अच्छा, उस चौधरी ने पाकिस्तान को आज से कई साल पहले, आपको याद होगा, एक सलाला चेक पोस्ट के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर अटैक हुआ था, जिसके अंदर पाकिस्तानी फ़ौज ने बहुत बुरा मनाया था, क्योंकि ये इत्तेहादी फ़ौजों ने किया था, नेटो ने किया था। और यूसुफ रज़ा गिलानी का दौर था उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने गवर्नमेंट के थ्रू नेटो की सप्लाई लाइन रोक दी थी। यानी बड़ी बेदर्दी से हमारे लोगों को शहीद किया गया था। यहाँ से मामला ये चेंज होना शुरू हुए थे। फिर जो सी पैक हमने किया, तो अमेरिका वाज़ेह कहता था कि सी पैक से हट जाओ, चाइना से हट जाओ, और वही मेरे थल्ले लगे रहो। उसका ये इनफैक्ट वो था। इसके ऊपर जो हमारी रियासत है, इसके तमाम अदारों ने बड़े अरसे से ये वाला मामला देख रहे थे कि हमने एक अमेरिका के उसमें नहीं रहना, क्योंकि हमारा दुश्मन हिंदुस्तान जो है वो हर एक के साथ अगर चल रहा है, और हम क्यों उसकी जो है ना अमेरिका के वो लगे हुए हैं। लेकिन ये जो नाअहल और ये झूठे और ये जो फ्रॉड सियासतदान थे, इन्होंने ये अभी भी उस चौधरी के गोटे गुडों में बैठते हैं जाके कि भाई हमें बचा लो या हमें खिदमत को मौका दो। उसमें फजल रहमान शामिल है, उसमें नवाज शरीफ शामिल है, जरदारी एंड कंपनी शामिल है। ये लोग शामिल हैं क्योंकि इनको पता है कि इनके हाथ से गेम निकलती जा रही है। लोग अवेयर हो चुके हुए हैं। आज कौन सा दौर है? आज सोशल मीडिया का दौर है, जिसके थ्रू मैं आपसे मुखातब हूँ। कोई बात छुपती नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हो नहीं सकती, नाजायज़ हो नहीं सकता। तो जो इमरान खान साहब ने जो ट्रम्प कार्ड ये जो शो किया है, इसके ऊपर बिल्कुल ऑल टुगेदर पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ी हलचल मच गई है। अच्छा, मैं थोड़ा और भी पीछे जाऊँ आपको। जो मेमो गेट हुआ था, मेमो गेट ये असल में हुआ था कि जरदारी एंड कंपनी ने अमेरिका को खत लिखा था कि हमें अपनी फ़ौज से बचा लें, यानी फ़ौज हमारे इक़्तिदार पे हमला करना चाहती है। अच्छा, फिर जो डॉन लीक्स हुआ था वो भी फ़ौज के ख़िलाफ़ हुआ था। लेकिन ये जो बहुत बड़ा जो स्कैंडल सामने आया, जो इमरान खान साहब ने कल जलसे में कहा है कि ये हमारी आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं हुआ। इनफैक्ट ये अमेरिका ने जो ख़त लिखा है, उसने कहा है कि मैं पाकिस्तान को सबक सिखाऊंगा। और उसने इमरान खान को सबक सिखाने का नहीं कहा, पाकिस्तान को सबक सिखाने का कहा है। अब जब वो पाकिस्तान को सबक सिखाएगा, तो ये जो सियासी तौर पे डिस्टेबलाइज करेगा, मुआशी तौर पे पाकिस्तान को प्रॉब्लम में डालेगा, तो इनडायरेक्टली हमारी फ़ौज कमज़ोर होगी, ये मुल्क कमज़ोर होगा, और जिसके ऊपर पाकिस्तान की रियासत के अदारे तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये ऐसा हो जाए। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त के सामने आई है, ये दुनिया जानती है। फिर ये जो जब से इमरान खान साहब आए, फिर मुशर्रफ की बात कर लेते हैं। मुशर्रफ ने जब उसको कॉल आई और उसने सारा कुछ कबूल कर लिया कि भाई वो जो उन्होंने सोचा भी नहीं था वो भी मुशर्रफ ने कबूल कर लिया। यानी हर चीज़ उसने ओके कर दिया, अड्डे देने से लेके ड्रोन मारने तक, और हर चीज़ उसने कबूल कर ली। तो ऐसे हुक्मरान या ऐसे लीडर अमेरिका को बड़े सूट करते हैं। इमरान खान जैसा लीडर जो कि इंटरव्यू में कह रहे कि एब्सोल्युटली नॉट, या जो ये कहे
کہ بھائی امریکہ کو شکست ہوئی ہے اور وہ کہے کہ میرا موقف صحیح ہوا ہے کہ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ افغانستان کا جو حل ہے وہ فوجی جنگ کے اندر نہیں ہے, وہ امن اور مذاکرات کے اندر ہے. تو اب وہ کہے کہ ایک بہت بڑی سپر پاور جو ہے اتنے سال آ کے یہاں پہ اتنا نقصان کرنے کے بعد شکست کھا کے یہاں سے گئی ہے. یہ بات امریکہ کو بہت بری لگتی کہ بھئی اس کی ایک بندہ بڑی میٹھی میٹھی بےزتی کر رہا ہے, ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پہ کر رہا ہے. تو اس لیے یہ جو سارا صورتحال ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. اچھا, عمران خان صاحب پچھلے 3.5 سال سے پاکستان کا اور جو بائیڈن وغیرہ کے ساتھ ہے, کوئی ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا, فون بھی نہیں ہوا کوئی. اس کی وجہ یہ کہ وہ اس چودھری کو, وہی میں آپ کو بتا, اس کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ آج بھی لوگ جو ہے نا اس کے کمی ہیں, اس کی خام خیالی ہے کہ ایسا نہیں ہے. آج دنیا بدل گئی ہے. آج آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا چھوٹا آپ افغانستان کو دیکھ لیجئے, نہ اس کی کوئی فوج ہے, نہ اس کا کوئی بڑے وسائل ہیں, بیچارے ان پڑھ سے لوگ ہیں, لیکن انہوں نے جو مار ماری ہے, انہوں نے جو طالبان نے جو مار ماری ہے, تو آپ سوچئے کہ پاکستان کے آپ کو کوئی طرح والا نظر آتا ہے؟ یہ پاکستان کوئی افغانستان سے بھی کیا گزرا ہے کہ امریکہ کو یسر کرے گا؟ ہاں, یہ جو کرپٹ سیاستدان ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہوا ہے, جو اپنی باری کے چکر میں ہیں, یہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ امریکہ ہمارا آج بھی مائی باپ بنا رہے. لیکن ہم نے تو, ریاست نے تو واضح پالیسی, وہ سلالہ چیک پوسٹ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا وہاں سے شروع کر کے آج اتنے سالوں کے بعد ہم یہاں پہنچ گئے ہیں کہ ہم نے رشیا سے بھی مراسم اچھے رکھنے ہیں, چائنا سے بھی اچھے رکھنے ہیں, امریکہ سے بھی اچھے رکھنے ہیں, اور دنیا بھر کے ساتھ ہم نے. لیکن یہ جو ہیں, یہ جو وہ چودھری کے گوڈے دبانے والے جو ہیں, یہ آج بھی اس کو جا کے کہتے ہیں کہ نہیں تم ایسا کر دو, ہمیں لے آؤ تو ہم پھر ویسا کچھ کر دیں گے. لیکن یہ اس وقت جو کل آپ نے دیکھا جتنی دنیا آئی ہے, آج بچہ اویئر ہے کہ امریکہ کہ یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ جو اس نے خط لکھ دیا کہ بھائی پاکستان کو سبق سکھائیں گے جس طرح وہ پاکستان اپنی پالیسی لے کے چل رہا ہے. تو یہ ایک بڑا فیصلہ کن ٹائم ہے پاکستان کی ترقی کے حوالے سے. ہم 2-4 ارب ڈالر کے لیے امریکہ کے غلام بن جائیں, ہمیں بالکل سوٹ نہیں کرتا. اس سے نہ پاکستان اٹھ سکتا ہے, نہ پاکستان کی اکانومی اٹھ سکتی ہے, نہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے, نہ پاکستان کے اندر کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہتری ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم وہ پرانے والے جو پاکستان ہے وہ ہم نہیں ہیں. یہ پاکستان چینج ہو گیا ہے اور یہ ریاست نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا. دیکھیے, کبھی نہ کبھی تو ہمیں اس پریشر سے نکلنا ہوگا. اب دیکھیے افغانستان میں اس نے کیا کر لیا ہے, کچھ بھی نہیں کر لیا. اگر تھوڑی سی دلیری کریں ہمارے لوگ, ہماری فوج اور ہمارے تمام ادارے اگر دلیری کریں, تو یہ ٹائم آ گیا کہ ایک پاکستان جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. ہم یہ بھیک منگوں والی زندگی سے ہمیں نجات مل سکتی ہے. اور یہ جو چور سیاستدان ہیں, یہ جو فراڈ سیاستدان ہیں, یہ جو جن کو عوام نے مسترد کر دیا ہوا ہے, آپ کو اندازہ ہو ہی رہا ہوگا, گجرانوالہ میں چند ان پڑھ ان کے ساتھ اکٹھے ہیں, یا کہیں وہ لوگ اکٹھے ہیں کہ جن کو ملک کی مفاد زیادہ عزیز نہیں ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ملک کے اندر, وہ اکٹھے ہیں ان کے ساتھ. لیکن جو پاکستان کے مفاد کے لیے لوگ ہیں, جو پاکستان کی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں اور وہ اصل میں ریاست کے ساتھ ہیں. اب یہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے, عام بندہ بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی گیم ہے کہ جو ان کو لے کر آ رہا ہے. لیکن وہ اب یہ جو بات سمجھ آئی ہے, اب یہ سمجھ آئی کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اس لیول پہ گیم جو ہے وہ گرم کر دی ہے کہ یعنی آپ دیکھیے کہ یہ جو کٹ پتلی لیڈر ہیں, یہ جو 4 سیٹوں والے لیڈر ہیں, یہ اسی لیے بہت منہ زور ہو گئے ہیں کہ ان کی جو ڈوریں ہیں وہ کہیں اور سے ہل رہی تھیں, اور ملک کو تباہ کرنے کے لیے یہ تو ناعاقبت اندیش سیاستدان ہے نا. ان کو تو صرف پیسہ اور مال چاہیے, اور پھر ان کو کوئی عہدہ اور سیٹ چاہیے. اب دیکھو نا, وہ پرویز لائی 4-5 سیٹوں کے ساتھ وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں, ہر ایک بندے کے ساتھ وہی بارگین کر رہا ہے, کیونکہ ان کو مزے آئے ہوئے ہیں. یہ وہ سیاستدان ہیں کہ جن کو ساری زندگی مزے آئے ہوئے ہیں. یہ اقتدار میں آنے کے خاطر انہوں نے اس ملک کا بہت بڑا نقصان کیا ہوا ہے. ایک وہاں سیاستدان ابھی آیا ہے کہ جو اس ملک کی بہتری کے لیے اور یہ اس ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے اس نے لوگوں کو بھی اکٹھا کیا ہے, اداروں کے ساتھ بھی اس کی ایک بہتری انڈرسٹینڈنگ ہے, اور جس کی وجہ سے پاکستان اب ایک ڈفرینٹ پاکستان بن گیا ہے. پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جس کے اوپر دباؤ ڈال لیا جائے اور اس کو جو ہے نا وہ بلیک میل کر لیا جائے. آج پاکستان انڈیپینڈنٹ اور آزاد پاکستان ہے, اور اس کے لوگ جو ہیں وہ باشعور ہیں, وہ سمجھتے ہیں, آپ اور ہم ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو یہ بہت ہی زبردست ٹائم کے اوپر عمران خان صاحب نے یہ جو ایشو اٹھایا ہے, اس کے اوپر ہر پاکستانی کو یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ اس کی جان کو خطرہ, تو یہ تو سمجھا ہی جا رہا تھا. لیکن اب یہ 22 کروڑ عوام جو ہے یہ عمران خان ہے.
آپ کس کی جان کو جو ہے نا آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ لوگ اب سمجھ گئے ہیں، لوگ اب وہ پرانے والے غلامی والے پاکستان میں نہیں رہیں گے کہ یہ جو چند نااہل اور لٹیرے سیاستدان ہیں، یہ بوٹ پالش کرنے والے، یہ جا کے اس کو ہمارا آقا بنائیں گے. ہم اس کو کوئی فردر آقا نہیں بنانے والے. پاکستان آزاد ملک ہے، پاکستان کی پالیسی، فورن پالیسی آزاد ہے. پاکستان کسی کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا، پاکستان امن چاہتا ہے. تو یہ اس وقت ایک بہت ہی زبردست سچویشن جو سامنے آئی ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر ملک کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے تاکہ دنیا کو ہم میسج دے سکیں. یہ جو لوگ کٹھے کیے عمران خان صاحب نے، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اپوزیشن کو، عام پبلک بھی سمجھ رہے تھے ان کو دکھانے کے لیے اکٹھے کیے ہیں. نہیں، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے اکٹھے کیے ہیں کہ عمران خان پاکستان کا ایک پاپولر لیڈر ہے. آپ اس کو بال کی طرح نکال کے ایک طرف نہیں کر سکتے. تو یہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، دنیا کو میسج چلا گیا، کیونکہ فورن میڈیا وہاں پہ تھا کوریج کے لیے. ان کو اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم عمران خان ہیں ان کے ساتھ عوام کی کتنی بڑی سپورٹ ہے، اور انہوں نے اس کو کور کیا. اور اس وقت پوری دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ عمران خان کی پاپولیرٹی کی باتیں کر رہا ہے. پراپرٹی وی این ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.